ہم 7 چکر خانہ کعبہ کے کر لیے لیکن تیرا دیدار نہیں ہوا. 2 رکعت نماز ہم کو پڑھنا کیسی پڑھے؟ کیونکہ ہمارے پیچھے بعض ایسے لوگ لگے ہیں کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو. تو وہاں سے آواز آئے گی خانہ کعبہ سے کہ نادان، میں نے قرآن میں صرف اپنی اطاعت کا حکم تھوڑی دیا ہے، میں نے تو رسول اللہ کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، میں نے تو اولی الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور اسی قرآن میں تو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا نقص نہیں میرا کمال ہے، کہ میں وہ ذات ہوں کہ میں جسمانیت سے منزہ ہوں. نہ میرا چہرہ ہے، نہ میری آنکھ ہے، نہ میرا کان ہے، نہ میرا منہ ہے، نہ میرا جسم ہے، میں منزہ ہوں. یہ میرا نقص نہیں میرا کمال ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ خاص پیغام نوجوانوں کے لیے کہ یہ بعض جگہ یعنی گھومتے پھرتے یعنی اب یہ چیزیں اور بھی دیگر مذاہب میں آ جا رہی ہے. اس سے ہوشیار رہنا چاہیے امت مسلمہ کو کہ اللہ اگر چاہتا تو نبی کو نہیں بھیجتا، اللہ اگر چاہتا تو اولی الامر کو نہیں بھیجتا. ایک بار ایک سوال ہوا قبر میں کہ بھئی اگر کوئی ایک انسان آ گیا کہ جب دیکھو جب آپ مولا علی کو بتاتے کہ بھی قبر میں آئیں گے، کہتے کہ جتنی بار جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا، جتنی بار جو زیارت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے قبر میں اتنے ہی مرتبہ مولا آئیں گے. تو بولے صاحب ہم کیسے مان لیں؟ تو ہم نے ان سے پلٹ کے کہا بھیا ایک کام کرو، جب آپ مر جاؤ گے اور جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ منکر و نکیر آئیں گے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بشیر و مبشر آئیں گے. بشیر و مبشر جو خوبصورت فرشتے ہوں گے وہ بشارت دینے کے لیے قبر میں آئیں گے، بشارت دیں گے کہ جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو. اور ادھر میں جو منکر نکیر آئیں گے وہ کافروں کے قبر میں آئیں گے. دینیات میں بھی ابھی مرکز والوں نے ثابت کیا، تنظیم والوں نے، جو مولانا فرمان علی صاحب کی قبلہ کی کتاب میں تھا کہ بشیر و مبشر آئیں گے. تو ہم نے کہا بشیر و مبشر کو آپ نہ مانیے، منکر نکیر کو تو مانتے ہو، تو وہاں پر آپ نے اسٹرائک کر دینا کہ بھیا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو بھیج، اللہ خود آ کے حساب کرے. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، اللہ جانے میں جانوں، تو کیسے آ گیا؟ تو کہیں گا نالائق، پہلے 2 ہاتھ مارے گا، گرز مارے گا، کہیں گا نادان. اللہ نے تمام فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کوئی میکائل پانی برساتا ہے، کوئی ہوا چلاتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. تو اگر ہمارے بچوں میں صلاحیت ہو جائے تو جو سوال کرتا ہے تو آپ بھی ان کو سوال کو سامنے رکھو، ٹھیک ہے بھئی ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ سامنے آئے، اللہ دکھے. بھئی یہاں نہ دکھے، ہمارے شہر میں تو کم سے کم خانہ کعبہ جو بیت اللہ اس کا گھر ہے وہاں تو دکھائی دے، لیکن وہاں بھی دکھائی نہیں دیتا. حاجیوں سے پوچھو، ماشاءاللہ حاجی بھی بیٹھے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اور کوئی یہ تمنا کر کے نہیں جاتا کہ وہاں سے خانہ کعبہ کے اندر سے کوئی ہاتھ نکلے گا ہم ان سے ملاقات کریں گے. کم سے کم ہاتھ ہی نکل جائے. یہ توہین نہیں ہے، یہ اللہ کا نقص اور کمال ہے کہ وہ تم سے ہاتھ ملا کر نہیں ملتا. اگر وہ ہاتھ والا ہو جائے تو جسم والا ہوگا، جب جسم والا ہوگا تو سر والا ہوگا، جب سر والا ہوگا تو آنکھ والا ہوگا. تو پروردگار عالم کو کوئی ذات ایسی خلق کرنا تھا کہ جسے وہ عین اللہ کہہ دے، جسے نفس اللہ کہہ دے، جسے آیت اللہ کہہ دے، جسے لحم اللہ کہہ دے. یعنی اس کو کوئی ذات ایسی بنانا تھا. بس میرا موضوع یہاں تک آیا. میں اسی کم موضوع کے اندر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکات دیتا چلوں آج کہ پروردگار عالم نے آج تو بھیج دیا لیکن اس کا مصداق بھی تو چاہیے کوئی. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ نادان، میں نے جب قرآن بھیجا ہے تو قرآن میں دیکھو سورہ بقرہ میں من یطیع رسول فقد اطاع اللہ. خداوند عالم نے یعنی حل کر دیا مسئلہ کہ جو بھی میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ خبردار قرآن پڑھتا ہے تو رکے، اس آیت پر رکے، اس آیت پر غور کرے کہ پروردگار عالم مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری اطاعت تو ظاہری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی اطاعت کے لیے اپنے نبی کو خلق کیا ہے. نبی کی اطاعت کرتے جاؤ اور نبی کی اتباع بھی کرتے جاؤ. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سورہ آل عمران. تو پروردگار عالم نے اپنی اطاعت تو کہا لیکن اتباع نہیں کہی. اتباع کے لیے جسم رکھنا پڑتا ہے، اتباع کے لیے آنکھ رکھنی پڑتی ہے، لیکن اس کی شان ہے کہ وہ ان
جسم و جسمانیت سے منزہ پاک ہے، تو پروردگار عالم نے پہلے یہ کہہ دیا تھا، حضور نے بتایا کہ کن تو کنزن مخفیہ احببت تو انورف فخلقتک یا محمد، میں پوشیدہ تھا، میں چھپا ہوا تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے پیغمبر کی ذات مقدس کو خلق کیا، 14 نور کو خلق کیا۔ اور وہاں کیا کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اطاعت کرنا چاہتے تو اطاعت مطلب یعنی حضور کی اطاعت بھی ہے اور حضور کی اتباع بھی ہے۔ اتباع اور اطاعت میں مختصر میں یہ فرق ہے کہ اتباع کے لیے حدیث جو آئی وہ حکم کو مان لینا ہے، اور اتباع میں ایکشن ماننا ہے، یعنی سامنے والا، جیسے اسکول میں ہماری ڈرل جو ہوا کرتی تھی تو ہمارے جو استاد ہوتے تھے کھڑے ہو کر بتاتے تھے کہ وسرام ساودھان، یعنی ہاتھ اوپر کرو ہاتھ نیچے کرو، تو ایسا کوئی بتانے والا نمائندہ اللہ کو چاہیے تھا جو نماز پڑھ کر بتائے، جو روزہ رکھ کر بتائے، جو حج کر کے بتائے۔ اسی لیے آواز قدرت آئی کہ اے رسول کہہ دو کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو۔ کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو۔ تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت میں جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے وہ کیسی نماز پڑھے، تو ہمارے ہاں پورا سلسلہ ملتا ہے کہ رسول کے پیچھے مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات کے پیچھے پورے ائمہ معصومین ہے۔ ائمہ معصومین گئے تو انہوں نے 4 نائب کو دیا، ان کے بعد نائبین کا سلسلہ ہوا۔ وہ نماز جو رسول نے پڑھ کر بتائی تھی ویسے ہی نماز آج ہم شیعہ اثنا عشری پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب یہاں پر تھوڑا سی مقدمے کو پھیرنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں کئی رنگ ملیں گے آپ کو، یہ بچوں کے لیے آسان کر دوں۔ اس کو علامہ نعیم الابرار نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، بڑا اچھا لگا مجھے یہ واقعہ کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ پروردگار عالم پردے میں کیوں ہے، یعنی پردے میں تو ہے کن تم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ تو ہو گیا، لیکن یہ کیا ہے کن تو کنزن مخفیہ احببت انورف فخلقتک یا محمد۔ اب جیسے آج ہم نے یہاں پردہ لگا دیا تو اس کے پیچھے کسی کو نہیں دکھ رہا ہے، تو اسے پردہ حائل ظاہری کہیں گے۔ تو پردے کا تھوڑا سی آپ کے سامنے بتاؤ کہ واقعہ کی منظر کشی کیا ہے انہوں نے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم پردے میں ہے، وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے اچھا واقعہ انہوں نے کیا ہے، بہت اچھا یعنی واقعہ۔ یہ واقعہ اگر نہ پیش کرتے تو یہ تھوڑا سی بچوں کو، طالب علموں کو، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ بہت توجہ، ایک صلوات پڑھے پہلے محمد۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ سلامت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیگم ہے، اس نے خواہش کی کہ میرے سرتاج، میرے حاکم، مجھے ایک زیور کی ضرورت ہے بہترین قسم کا۔ بہت توجہ، یہ واقعے سے ہم کو سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ پردے میں کیوں ہے۔ بہترین قسم کا ایک زیور مجھے میرے لیے بنا دے، ایک ہار بنا دیا جائے گلے کا۔ تو اس نے بادشاہ کا کیا کہنا، حکم سے کم 20-25 سنار آ گئے۔ اب آنے کے بعد میں سے کہا کہ بھی کیسا بنایا جائے ہار، بیوی کا ہار کیسا بنایا جائے۔ اب مسئلے کو حل کیا انہوں نے، علامہ نے، غریق رحمت کرے۔ تو بیوی نے کہا کہ بھی ہار تو میری مرضی کے مطابق بنے گا، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا بنے گا۔ تو بادشاہ سے سناروں نے کہا کہ بھی بیگم کو باہر لائیے، بہت توجہ، بیگم باہر آئے گی تو تبھی تو ہار بنے گا نا۔ بیگم بتائے گی کہ بھی ہار ایسا ہو، میرے گلے میں ایسا لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہماری بیگم جو ہے بڑی پردہ نشین ہے، وہ پردے سے باہر آ نہیں سکتی اور آپ سنار اندر نہیں جا سکتے۔ یہی ہے توحید کا معاملہ۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہی ہے معاملہ توحید کا کہ اگر خدا پردے سے باہر آئے تو خدا نہ رہے گا،
خدا پردے سے باہر آ جائے تو خدا خدا نہیں رہے گا، اسے جسم لے کر آنا پڑے گا. پھر کہیں گے کہ بھی نبی تو ہمارے جیسا، اللہ بھی ہمارے جیسا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو اللہ نے کیا سسٹم رکھا ہے کہ ایک پردہ حائل ہے اس کا. یہ ایسا پردہ نہیں ہے، یعنی ایک لفظی ایسا پردہ ہے کہ اللہ پردے غیب میں ہے. کنتو غنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں. اب پروردگار عالم اس سنار نے کیا کیا؟ بڑا پریشان ہو گیا. کیا کرنا؟ یہ بات اب توجہ رکھیے کہ خداوند عالم پردے میں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کنتو کنزل مخفیہ احببت تو انور فاق خلقتک یا محمد، میں پوشیدہ ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں پہچانا جاؤں. تو یہاں بی بی کی خواہش ہے کہ میرے مرضی کے مطابق ہار بنے، لیکن میں باہر نہیں آ سکتی، سنار اندر نہیں آ سکتے. اب حل کیسے کرے؟ بادشاہ پریشان ہے کہ بھئی بناؤ آپ. تو بی بی نے آواز دیا کہ جتنے سنار آئے ہیں وہ اگر بنائیں گے اور اگر مجھے پسند نہیں آیا، میری مرضی کے مطابق نہیں بنا، تو میں تو اس کو یعنی ناکام ریجیکٹ کر دوں گی، میں اس کو فیل کر دوں گی. بھائی اب بادشاہ ہے، بی بی کا حکم ہے، بی بی کی مرضی ہے. بی بی نے دیکھا کہ میرا سرتاج، میرا بادشاہ بہت پریشان ہے، میں اندر ہوں، پردے میں ہوں، نہ میں باہر جا سکتی ہوں، نہ کوئی پردے میں آ سکتا ہے. تو بی بی نے ایک مسئلہ حل کیا. ایک پرانا ہار جو اس کی مرضی کے مطابق اس کے گھر سے میکے سے جو ملا تھا، اس ہار کو نکالا اور اس ہار کو نکالنے کے بعد اپنے شوہر کو بلایا اور پردے سے اپنے بادشاہ کے ہاتھ میں دیا کہ دیکھو سناروں کو یہ ہار دے دیا جائے، یہ ہار کو دیکھتے جاؤ، میری مرضی کا پتہ لگتے جائے گا. یہ ہار کو دیکھ لو، اس ہار کو دیکھتے جاؤ، اس کے مرضی کا پتہ لگتے جائے گا جیسا جیسا دیکھو گے. اسی لیے پروردگار عالم نے غیب میں رہنے کے بعد 14 معصومین کو خلق کیا. 14 معصومین کے خلق کرنے کے بعد کہا یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ مشیت اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے. ان کی مرضی کو دیکھتے جاؤ، کیونکہ ان کی مرضی کو دیکھو گے، اہل بیت کی مرضی کو دیکھو گے. ان کے مطابق آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ان کی مرضی سے ملا لو، نماز آپ کے صحیح ہوگی، آپ کا روزہ صحیح ہوگا، آپ کا حج صحیح ہوگا. اسی طریقے سے وہ بیگم نے سمجھا دیا کہ میں پردے میں رہ کر بھی اپنی مرضی کے مطابق کا ہار بنا سکتی ہوں. تو پروردگار عالم نے بھی کہا میں غیب کے پردے میں رہ کر 14 معصومین سے ساری کائنات کو چلا سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. ہم سب کے مولا نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، داماد پیغمبر، زہرا کے شوہر، جبریل کے ٹیچر، حسنین کے بابا، اب اس مجلس کو خمسہ اور عشرے کی مجلس ہے، ایک ہی مجلس میں خمسہ اور عشرے کا لطف آ جائے گا. بس یہ سمجھ لو کہ اس واقعے سے اور آپ کو لطف آ جائے گا کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی آیتیں دی ہے، اگر نادان جیسے ابھی ہم ہی اڑ گئے کہ بھی اللہ کی ہمیں اطاعت کرنا ہے، اللہ کو لا کے دکھاؤ، تو ہم کو بھی کبھی کبھی ایسا اڑیل بننا پڑتا ہے. اس لیے کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی رسول اللہ کی نہیں، اولی الامر کی نہیں. اولی الامر کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. تو اولی الامر کے بارے میں تھوڑا سی میں بتا دوں، تب جا کے تمہید بتاؤں گا، تب جا کے مزہ آئے گا. اب ایک آیت کو پڑھ کے میں آگے نکلتا ہوں. پروردگار عالم سورہ آل عمران 27ویں آیت میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم، اس کو ذہن میں رکھیے، پھر اس کے بعد اولی الامر کے بعد میں سمجھانا ہے جب آیت کا مفہوم پورا ہوگا، کہ وہ زندہ سے مردہ کرتا ہے، مردہ سے زندہ کرتا ہے. یہ آیت پڑھ کے ہمارے حافظ صاحب نے سنائے کہ بھئی زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے. تو ہم نے کہا سورہ آل عمران کی 27ویں آیت ہے، تو لاؤ پروردگار کو. ہم نے کہہ دیا کہ بھی پروردگار عالم کی اطاعت کرنا، وہاں اٹک گئے. ہم نے کہا بھیا پروردگار عالم آئے اور آنے کے بعد میں زندہ کو مردہ کرے اور مردے کو زندہ کرے. اچھا تو ہم تو مان لیں گے بھی ہمارا ایمان ہے قرآن پر. ہم تو اگر زیادہ بحث کریں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی مشرک، آج قرآن ہر زبان میں موجود ہے، ہر آدمی اسٹڈی کر رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں قرآن کو رکھ کر ہم سے زیادہ قرآن کی آیتوں پر عبور ہے. اور وہ اگر کوئی غیر، بس یہاں لا کے رو کہ اولی الامر بتاتا ہوں، کوئی غیر اگر یہ کہہ دے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، تو آپ مسلمان کیا جواب دیں گے؟
اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو آئیے اولی الامر کا یہ کہ وہی میں نے کہا ہے کن تم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا کہ رسول کی اتباع کرو تو تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، اور خداوند عالم تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ ہے کن تو کنزن مخفیہ احببت ان رفع خلقتک یا محمد۔ بت مختصر میں اولی الامر کا پاور، کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے دیر خیبر کو اکھاڑا، مرب کو پچھاڑا، فلاں کام کیا، سورج کو پلٹا دیا، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، تو یہ تھوڑا سی بچوں کے لیے میں نے تیاری کی ہے اس معاملے میں بتانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے، یہ پڑھ چکا تھا میں صبورے میں، پروردگار عالم نے یہ دیکھا تو اس میں پروردگار عالم رسول خدا کے چچا ہے عباس، ابن عباس الگ ان کے بیٹے، رسول خدا کے چچا عباس سے پوچھا بیٹا تمہارے میں اور آدم میں کیا فرق ہے؟ تمہاری خلقت میں اور آدم کے خلقت میں۔ اچھا ہوا انہوں نے پوچھ لیا تو یہ دروازہ کھلا۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم کے پاس میں خلقت کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقے کا نام ہے امری، ایک طریقے کا نام ہے قمری خلقی۔ یہ میرے پاس معرفت نورانیت کے ساتھ جو لکھنؤ سے شائع ہوئی کتاب موجود ہے، حوالہ میں دے سکتا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ چچا نے بتایا، رسول خدا نے بتایا چچا کو کہ ایک اللہ کے پاس طریقہ ہے امری، ایک طریقہ ہے خلقی۔ تو ہم محتاج مادہ نہیں ہیں، ہمارے جد آدم جو تھے محتاج مادہ تھے، انہیں مٹی کی ضرورت تھی، انہیں پانی کی ضرورت تھی، انہیں ہوا کی ضرورت تھی، یعنی عناصر اربع یہ جو 4 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر میں، کوئی بھی چیز میں بغیر 4 چیزوں کے کوئی بھی چیز عالم وجود میں نہیں آتی ہے۔ جیسے مثلاً یہ کرسی ہے تو سب سے پہلے علت فاعلی ہو، کوئی بنانے والا کرسی کا، اس کے بعد میں علت مادی ہو، کسی مادے سے پلاسٹک سے بنائی گئی 2، اس کے بعد میں علت سوری ہو، کس شکل کی بنائی جائے 3، اور علت غائی ہو، یعنی اللہ نے اسے کیوں خلق کیا، یعنی ہم نے کاریگر نے کیوں بنایا ہے۔ بغیر 4 چیزوں کو کوئی بھی چیز عالم میں وجود میں نہیں آتی۔ تو چچا ہماری خلقت میں اور حضور کے خلقت میں یہ فرق ہے، میری خلقت میں، کہ ہم یہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، بہت توجہ، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے ہمارا نور خلق کیا۔ تو اس کے اوپر میں ہم نے ہمارے قبلہ حیدرآباد میں جو نبی الحسن صاحب تھے ان سے ہم نے جب عرض کیا کہ قبلہ ہم نے تھوڑی ایک تحقیق کی ہے، اس پہ مجلس پڑھنا ہے، اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پروردگار عالم نے جو بعض ذاکرین پڑھ دیتے کہ اللہ نے نور سے خلق کیا، نور سے خلق کیا، تو یہاں پر اشکال پیدا یہ ہو جائے گا کہ اللہ یعنی حضور نور کے محتاج ہو جائیں گے، اللہ نور کا محتاج ہو جائے گا، جبکہ کہہ رہے کہ اولیت جو ہے اول ما خلق اللہ نوری، بہت توجہ، اللہ نے ہمارا نور خلق کیا، نور سے خلق نہیں کیا، اللہ نے ہمارا نور خلق کیا، نور سے خلق نہیں کیا۔ اگر نور سے خلق کیا تو اول ما خلق اللہ کی وہ نوی ختم ہو جاتی، یعنی یہ حقیقت ختم ہو جاتی۔ جیسے میں کبھی مثال لیتا ہوں کہ بھی روٹی بنی تو روٹی بننے کے پہلے گیہوں تھا، گیہوں کے بعد میں آٹا تھا، آٹے کے بعد میں روٹی بنی، روٹی تیار ہوئی، بچوں کو سمجھانے کے لیے روٹی بنی، تو معلوم ہے کہ کوئی مادہ تھا۔ تو چچا ہمارے لیے کوئی مادہ نہیں تھا، ہم سورج کے پہلے، ہم چاند کے پہلے، ہم زمین کے پہلے، ہم آسمان کے پہلے، ہم ملک کے پہلے، ہم فلک کے پہلے، کوئی ذرہ نہیں تھا، آگ نہیں تھی، نور نہیں تھا، نار نہیں تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے بس اس کا ارادہ ہوا، اس کا ارادہ ہوا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہم اللہ کا پہلا ارادہ ہے، ہم اللہ کی پہلے مشیت ہے، اسی لیے مولا کائنات کوفے کے خطبے میں کہا کرتے تھے انا مشیت اللہ انا ارادت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہے، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ہم ہی اللہ کی مشیت ہے، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے۔
کوئی چیز عالم وجود میں نہیں تھی. اول ما خلق اللہ نوری سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذات مقدس 14 کو اللہ نے اپنے ارادے سے اللہ نے کہا کن فیکون، یعنی اللہ نے کہا پہلا ارادہ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، نور سے پہلے، نار سے پہلے، ملک سے پہلے، فلک سے پہلے، بس ارادہ ہوا اور ہم 14 کا وجود ظاہر ہو گیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ اللہ کی صفات میں تو ایک صفت ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ بندوں میں کیسے آ سکتی ہے. بھائی اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، تو ہمیں بھی آنکھ دیا، تو اپنی صفات میں سے انسان کو تو دیا، حضرت آدم کو تو دیا. ہم دیکھتے بھی ہے، سمیع العلیم ہے، ہم سنتے بھی ہے. تو ہم سننے اور اس سے یعنی یہ ہمارے کو اللہ نے صفات دیا تو اللہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اور اللہ اپنی کن کی صفات اگر 14 کو دے دے تو ان میں کمی کیسی ہو جائے گی؟ تو پروردگار عالم نے کہا جب یہ 14 خلق ہو گئے، ایک ذات احد تھی اور ایک ذات 14 تھی. 14 نے جیسے دیکھا کہ میرا معبود خلق کرنے والا ہمارے سامنے ہے تو یہ سجدے میں سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے سامنے جھکے، اور جھکنے کے بعد میں پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے اپنے پہچانوانے کے لیے اپنے 14 مخلوق کو خلق کیا. 14 خلق ہو گئی اور 14 نے سجدہ کیا. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا صلوات پڑھے محمد علیہ. تو خداوند عالم نے کہا کہ انہوں نے میری اطاعت پہلے کی، میرا سجدہ پہلے کیا تو صحیح، میں اپنی صفات جو ہے کن فیکون کی صفات ان 14 کو دینا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے اپنی طرف سے ان کو پریزنٹ پاور دیا، اپنے صفات دیا. جیسے میں کسی چیز کو کہتا ہوں وہ ہو جائے گی. امام حسن علیہ السلام نے کہا دیوار، میں چاہوں تو دیوار کو سونے کی کر دوں. اشارہ کیا، دیوار سونے کی ہونے لگی. مولا نے کہا کہ میں نے حکم نہیں دیا، میں نے اشارہ کیا، تو اپنی اصلی حالت پہ پلٹ جا. یہ شہزادی نے کہا کہ درجی کپڑے لے کر آئے گا، بنانے کو کپڑے نہیں دیا. یہ لفظ 14 معصومین جب لفظیں کہتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کن فیکون. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. مسجد کوفہ میں امام تقریر کر رہے ہیں. واعظ ہونے کے بعد کسی نے مولا نے کہا کہ آپ مولا وہ جلال رکھتے ہیں، آپ در خیبر کے مولا کائنات کے فرزند ہیں. انہوں نے در خیبر کو کھاڑا مرب کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. مولا آپ خاموش بیٹھے ہیں، مد مقابل جو ہے آپ کیا ڈر محسوس کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کو جلال آیا. جلال آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ کوفہ کو شام کر دوں، شام کو کوفہ کر دوں. ایک مرد داخل ہوا، محفل میں آیا اور آ کر مزوری کیا کہ کون ہے جو کوفے کو شام کرتا ہے، کون ہے جو شام کو کوفہ کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کو جلال آیا، اپنے کن کا استعمال کیا اور ارشاد کہا کہ کیوں مردوں کے مجمع میں کیوں آئی، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، وہ مرد عورت ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بس یہی آیت جو سورہ آل عمران کی 27ویں آیت ہے کہ پروردگار عالم ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. بس اتنا مجلس کا جو رہ گئی تھی اس میں بیان یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی مشرک، کوئی غیر، کوئی سائنٹسٹ قرآن مجید کو لے کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ تمہاری یہ آیت کا مصداق کون ہے، آج تک تو ابھی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک تو کسی نے یہ عمل کر کے نہیں دکھایا. اور خداوند عالم خود کہتا ہے کہ میرا پاور ہے، میری صفات ہے، میری طاقت ہے کہ میں زندہ کو مردہ کرتا ہوں اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں. اس آیت کا مصداق کون ہوا؟ اگر مولائے کائنات نہ ہوتے اس آیت کا کوئی مصداق نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. قبلہ توجہ فرمائے. ایک بڑھیا کے لڑکے کو جو مولا کہتے تھے نا کیا نام مدینۃ علم، رسول کہتے تھے ولی بابوہا من اراد العلم فلیات بابوہا، جو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اور جسے علم حاصل کرنا ہے وہ علی کے دروازے پر آ جائے. یہ لوگوں کو بہت سو کو یعنی یہ ہضم نہیں ہوتی تھی بات. یہ چاہتے تھے کہ مولا علی کو یہ موقع نہیں ہے. کئی بار آزمایا اور کئی بار وہ مطلب یعنی شکست کھا گئے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا کے لڑکے کو یہ سمجھایا گیا کہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، تیرے لڑکے کو
واپس کر دیں گے۔ اس بڑھیا کے لڑکے کو لائے، جنازے میں رکھ دیا۔ یہ مشہور واقعہ علماء کرام سے سنتے ہیں، لیکن اس آیت کا مصداق میں مجھے بتانا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت کا مصداق کون ہے کہ جو حیات بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو حیات بھی دیتا ہے۔ یا تو اللہ کے ماننے والوں اللہ کو لاؤ کہ اللہ تمہارے سامنے یہ عمل کر کے دکھائے کہ اللہ تو نے قرآن میں یہ آیت مبارک کو جو دیا ہے اس کا مصداق کون ہے؟ تو اللہ پر واجب تھا کہ جب وہ آیت کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے مصداق کو شہدا کو اس نے خلق کیا ہے، جیسے کہتا ہے کن ہو جا تو ایسے یہ بھی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بڑھیا کو بہت سے تو بزرگ جو بیٹھے پہنچ گئے اس مسئلے پر۔ بڑھیا کے لڑکے کو لایا گیا، لانے کے بعد ڈولے میں اس کو لٹایا گیا اور کہا کہ تو ایسی ایکشن کرنا جیسے میت ہے۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا کہ اے علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ اب مولا کائنات تو علم غیب رکھتے ہیں، مولا کائنات تو کن فیکون ہے۔ مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ سوچ لو، سمجھ لو، اس مردے کی نماز میں پڑھ دوں؟ مجھے سے نماز جنازہ پڑھانا چاہتے ہو؟ 3 مرتبہ اقرار لیا، کیا اس مردے کی نماز جنازہ پڑھ دوں؟ انہوں نے زندہ آدمی کو مردہ بنا کے ڈولے میں لایا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو پیش امام ولی سے پوچھتا ہے کہ اس مردے کی نماز پڑھ دوں؟ تو ولی سے پوچھا اس مردے کی نماز پڑھ دوں؟ تو کہا 3 مرتبہ جب اقرار لے لیا مولا کائنات نے تو لوگوں نے کہا ہاں میرے مولا آقا اس مردے کی نماز پڑھ دو، اس مردے کی جنازے کی نماز پڑھ دو۔ مولا کائنات نے جب نماز پڑھ دیا، نماز جماعت والے اٹھے اور ہنسے اور کہہ لگانے لگے کہ دیکھو علی جو دعویٰ کرتے ہیں، علی جو دعویٰ کرتے ہیں، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ مولا کائنات نے مسکرایا، ارے جا کے دیکھ تو لو۔ جا کے دیکھے تو وہ مردہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ وہ مردہ ہو گیا۔ مردہ ہونے کے بعد سب رونے لگے، مولا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مولا ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ اس آیت کے مصداق سورہ آل عمران کے مولا کائنات ہے، زندہ کو مردہ کیا۔ بڑھیا روتے پیٹتے آئی اور کہنے لگی اے میرے مولا، اے میرے آقا، ایک ہی میرا جوان بچہ تھا جس سے جو میری پرورش کیا کرتا تھا، کام دھندا کیا کرتا تھا۔ آقا ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس مردے کو زندہ کر دو۔ دیکھو آیت کا مصداق آیا کہ نہیں آیا؟ جو کام اللہ کا تھا وہ مولا کائنات نے کر کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ زندہ کو مردہ کیا، مردے کو زندہ کیا، اور یہ بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہے، ہم اپنے خدا ہے، ہم اللہ کے بندے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ پروردگار عالم اگر 14 کو نہیں بناتا تو اس کائنات کا چلنا مشکل تھا۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام جلائے العیون میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا کا علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ نے 18,000 عوالم بنائے ہیں۔ ہم تو اسی دھرتی پہ ہے، ابھی سائنس والے چاند تک نہیں پہنچے۔ 18,000 اللہ نے عوالم بنائے ہیں، اور جہاں پر یزید پر مسلسل روز لعنت بھیجی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ مولا یہ یزید کون ہے؟ انہیں کیسے پتہ لگا کہ ہم یزید پر لعنت بھیجے جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا؟ کہا کہ تم نے شیطان کو دیکھا ہے، تم نے شیطان کو دیکھا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ مگر تم مسلسل قیامت تک لعنت بھیجتے رہو گے۔ اسی طرح 18,000 عوالم والوں نے یزید کو نہیں دیکھا، مولا حسین کو نہیں دیکھا، مگر برابر یزید پر لعنت ہو رہی ہے۔ 18,000 عوالم میں لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور آج لعنت سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ لعنت یعنی خدا کی رحمت سے دور۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے یہ جو کربلا کے مصائب جو ہوئے ہیں، مصائب کربلا، سوگ نامہ آل محمد میں یہ ملا کہ سید سجاد نعمان سے فرماتے ہیں اے نعمان ہم پہ 7 مصیبتیں وہ گزری، اے نعمان ہم پہ 7 مصیبتیں کوفہ سے شام تک کے وہ گزری ہے۔ جب ہمیں کو شام میں داخل کیا گیا، شام کے بازاروں میں داخل کیا گیا، شام کے بازاروں میں ہمیں
میں کنارے پہ جہاں مجمع ہوتا تھا وہ لے کر جاتے تھے اور وہ ننگی تلوار سے اور نیزے کے ہنیوں سے ہماری نیزوں کے تکلیف پہنچاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، طبل بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس کے بعد دوسری تکلیف یہ تھی نما ہمیں ہماری بیویوں کے جو اونٹ تھے ان پر لا کر وہ نیزے میں جو سر مبارک تھے وہ سر لا کر بیویوں کے گود میں پھینک دیا کرتے تھے۔ بیویاں زاروں قطار ہوتی تھی، جناب زینب کی گود میں امام مسلم کا سر آیا، جناب سکینہ کے گود میں جناب اور امام جناب عباس کا سر آیا۔ ایسے مطابقت کے حساب سے سروں کو ان کی گودی میں ڈالتے تھے، پھر چھین لیتے تھے، پھر زمین پہ پھینک دیتے تھے، پھر اچھالتے تھے، پھر نیزوں پہ رکھتے تھے۔ نوحان ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ تیسری مصیبت یہ تھی کہ وہ طلوع فجر سے لے کر شام کے محلوں میں جاتے تھے اور جانے کے بعد یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے باغیوں کو آپ کے گھروں کے بعد پکڑ لایا ہے، اسلام میں ان کا کوئی حق نہیں، اسلام میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں۔ ارے نعمان وہ ایسی نظروں سے ہمیں دیکھتے تھے۔ چوتھی مصیبت نعمان ہم پہ یہ گزری تھی ہم پر کہ وہ یہودی اور نصارہ کے محلے میں لاتے تھے اور لانے کے بعد وہ یہودیوں کے محلے میں لانے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے وہ لوگوں کو پکڑ لایا ہے کہ جن کے تمہارے ماں باپ کو خیبر میں اور خندق میں جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو سامنے لایا ہے۔ نماز وہ لوگ لے کر گرم پانی نکلتے تھے، ڈنڈے لے کے نکلتے تھے، مٹی اور پتھر سے ہم پہ وہ اذیت پہنچاتے تھے۔ پانچویں مصیبت ہم پہ نعمان یہ آئی، بردہ فراسان، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے وہاں لے کر جا کر وہ چاہتے تھے کہ ان کو بیچ ڈالے اور سروں کو لے جا کے انعام پالے، لیکن امام وقت نے جانا ان کے دل کو پھیر دیا، وہاں سے نکل گئے۔ چھٹی مصیبت نعمان ہم پہ یہ آئی کس راستے میں شام میں دربار شام میں جانے کے پہلے جب دن ہوتا تھا رات ہوتی تھی یہ تھک جاتے تھے، ٹوٹے مکان کو تلاش کرتے تھے، ان ٹوٹے مکان میں ہم لوگوں کو قید کر دیتے تھے۔ رات کی ٹھٹرا دینے والی سردی، دن کی جھلسا دینے والی گرمی۔ اے نعمان ہم کو یہ خوف ہوتا تھا کہ ہمیں کہیں مار نہ ڈالے، آپ کے رحمت تمام۔ اور ساتویں مصیبت یہ تھی، یہ مصیبت ہم پہ گزری کہ جب دربار شام آیا، شام کی زیارت سب کو کرا دے مولا۔ میں جب زیارت کے لیے شام گیا اس واقعے کو شام کے جناب زینبیہ میں پڑھا۔ مولا شام کی مصیبت جب یہ ذاکر جانتا تھا کافی لمبا بازار شام ہے اور اس پر کئی منزلیں مکان ہے، وہاں اعلان کر دیا گیا، آئینہ بندی کا انتظام ہو گیا اور کہا گیا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، ان کو لایا جائے۔ جب ان کو اس بازار سے گزارا گیا، وہاں پر باب سعد بھی ہے، وہاں پر کئی گھنٹے انہیں کھڑا کیا گیا اور حکم دیا گیا آؤ ان سے بدلہ لو، یہ بادشاہ کے مقابلے میں خروج کیا ہے۔ ارے ان عورتوں نے گرم گرم پانی اور انگارے جلائے، انگاروں کو لال کیا اور وہ انگارے نعمان وہ ہم بیویوں پر، ہم بچوں پر اور مجھ پر جب پھینکا، میرے سر پر امامہ تھا، امامے پر آگ کا انگارہ گرا، امامہ جلنے لگا، میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ امامہ میرا پورا جل گیا۔ اجر کو بن الحسین، پروردگار عالم سوائے غم حسین کے، غم مظلوم کے